بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر میں تقریباً ہر فرد کی، ہر گھرانے کی، ہر ذمہ دار آدمی کی یہ پریشانی ہے کہ میں مالی معاملات میں الجھنوں کا شکار ہوں۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو بھی سکون نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے تو بھی بیچارہ وہ دو روٹیوں کے لیے ترس رہا ہے۔ لیکن ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے، کسی کے سامنے یوں ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی ضرورت کے لیے کسی سے باتیں نہ سنے، کسی کے سامنے جھکے نہ۔ یعنی کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کم از کم جتنی اس کو کافی ہے اتنی مال اس کے پاس موجود ہو۔ اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں، کچھ لوگ حرفت کا پیشہ اپنا لیتے ہیں، کچھ لوگ زراعت کرتے ہیں، کچھ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تو مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ کوئی نہیں کرتا، یا بہت سے کم لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے آخری لمحے تک، جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، آخری لمحے تک آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، تو پھر وہ تجارت کریں جو میں بتا رہا ہوں، وہ تجارت کریں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، وہ تجارت کریں جو خود اللہ نے بتائی ہے۔ اور یہ ایسی تجارت ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہے، کبھی گھاٹا نہیں ہے، کبھی خسارہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی تجارت کرنے والے لوگوں کے تجارت میں، کام میں، کاروبار میں گھاٹا آ جاتا ہے، خسارہ آ جاتا ہے، نقصان آ جاتا ہے۔ اس تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ تجارت آپ علی اعلان بھی کر سکتے ہیں، یہ تجارت آپ خفیہ طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ تجارت کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، یہ تجارت اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اور وہ ہے کیا کہ آپ اللہ کے نام پہ صدقہ کریں۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جناب ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم کہاں سے لائیں گے کہ پھر صدقہ کریں گے؟ نہیں میرے بھائی، آپ کے پاس جو طاقت ہے، جو وسعت ہے، جتنی کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ کتنی بڑی بات ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے نا، صدقہ کرتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور سونے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جب یہ صدقہ کرتا ہے تو اب ہم صدقہ کرنے کے بعد بظاہر کسی فقیر کو دے رہے ہوتے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہوتے ہیں، کسی نادار کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہم جو صدقہ کرتے ہیں یہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس صدقے کو بڑھاتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں بڑھانے کے لیے۔ دنیا میں بھی اس کا کئی گنا بڑھا کے عطا کرتے ہیں اللہ رب العالمین، اور آخرت میں بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب انسان وہاں پہ جائے گا اور اس کے نام اعمال اسے دکھائے جائیں گے، تو ایک طرف سے نیکیوں کا پہاڑ اس کے سامنے آئے گا، اور وہ کہے گا کہ میں تو اپنے اعمال کو جانتا ہوں، یہ تو میں نے کیے ہی نہیں تھے۔ جواب آئے گا وہ جو تو نے تھوڑا سا صدقہ کیا تھا نا، اللہ نے اس کو بڑھا بڑھا کے نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی فقیر نہ ہوں، کبھی نادار نہ ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، تو پھر صدقہ کیا کریں، اور کوشش کریں صدقہ بھی خفیہ کریں۔ اتنا خفیہ کریں کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قرب و جوار والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے صدقہ کیا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال کا حقیقی مصداق بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، کسی کو ایک صابن کسی فقیر کو دیں تو تصویر لگا کے فیس بک پہ ڈال میں، ایسا نہ کریں۔ غربا کی تذلیل بالکل نہ کریں۔ اپنے بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں دیکھ دیکھ کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے
ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں، محتاجوں کو احتیاجی سے نکلوائیں، غریب اور ناداروں کو غربت سے نکلوائیں۔ یہ آپ صدقہ کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیں گے۔ کبھی اللہ رب العالمین آپ کو کسی کا محتاج نہیں کریں گے۔ وہ ایک عرب شہزادے کی کہانی بھی آئی ہے لڑکے کی، کہ میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب بھی ہمیں تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، تو اگلا مہینہ تنخواہ آنے سے پہلے یہ ختم ہو جاتی ہے، قرض اٹھا کے پھر ہمیں ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، کسی اللہ والے نے شاید ان کو بتایا کہ آپ ایسا کریں، اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے متعین کر دیں۔ اگرچہ فرصت نہیں تھی، پہلے سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس نے طے کر لیا، ٹھان لی کہ میں نے اپنے رب سے تجارت کرنی ہے۔ تو جیسے ان کو تنخواہ ملتی تو اس کا متعین شدہ حصہ سب سے پہلے وہ اٹھا کے صدقہ کر دیتا۔ تو وہ کہتا ہے صرف 6 مہینے لگے ہیں، 6 مہینے کے بعد ایسے حالات آئے کہ میرا مال بڑھ جاتا تھا، مہینہ مکمل ہو جاتا اور میرے پاس پیسے بھی بچے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا، کسی سے قرضہ نہیں مانگا۔ یہ صدقے کی برکت سے ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنے رب سے ایسی تجارت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔